أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. مرحوم کے یہ سال ثواب کی مجلس ہے اور انہی کے حوالے سے ایک تعزیتی نظم بھی ہے چھوٹی سی. اس سے پہلے ایک قطعہ انہی کے حوالے سے سماعت فرمائیں. ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دیں حضرات. منتظر رحمت حق تھی کہ میری خلد میں آ. منتظر رحمت حق تھی کہ میری خلد
خلد میں آ، کب تلک تم غم دنیا سے یہ منہ دھوو گے؟ بولا رضوان رہے تبلیغ میں جاگے ہو بہت، بولا رضوان رہے تبلیغ میں جاگے ہو بہت، ذاکر کرب و بلا خلد میں اب سو گے، ذاکر کرب و بلا۔ اور ایک مطلب اور چند اشعار سماعت فرمائیں۔ مرجھا گیا وہ پھول جو رنگ بہار تھا، مرجھا گیا وہ پھول جو رنگ بہار تھا، خود باغباں کو جس پہ بڑا، خود باغباں کو جس پہ بڑا اعتبار تھا، مرجھا گیا وہ پھول جو رنگ بہار تھا، وہ پیکرے خلوص و محبت وہ ذی شعور، وہ پیکرے خلوص وہ محبت وہ ذی شعور، اور شخصیت سے بھی وہ بڑا باوقار تھا، باطل مزاج سے اسے نفرت تھی ہر گھڑی، باطل مزاج سے اسے نفرت تھی ہر گھڑی، حق گوئی حق پسندی، حق گوئی حق پسندی اس کا شعار تھا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ حق گوئی حق پسندی اس کا شعار تھا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں گے، بے جا رسوم ختم ہو اپنے سماج سے، بے جا رسوم ختم ہو اپنے سماج سے، آثار اہل بیت کا وہ پاسدار
تھا، مہمان نواز مخلصوں ہمدم وفا شعار، مہمان نواز مخلصوں ہمدم وفا شعار، حالات چاہے جیسے ہو رخ پر نکھار تھا، حالات جیسے، یہ ان کی پوری زندگی کی عکاسی ہے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص دور حاضر کے حوالے سے جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے، باطل کے سامنے نہ جھکا اور نہ ڈرا، باطل کے سامنے نہ جھکا اور نہ ڈرا، لیکن وہ اہل حق کے لیے خاکسار تھا، لیکن وہ اہل حق کے لیے۔ اور آخری شعر بطور خاص، وہ چاہتا تھا پیاروں محبت بنا رہے، وہ چاہتا تھا پیاروں محبت بنا رہے، آپس کا انتشار اسے ناگوار تھا، آپس کا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ میں گزارش گزار ہوں اعجاز بھائی سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے، تعزیتی نظم سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے اور ان کی سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مرحوم کے حوالے سے ایک تعزیتی نظم، تازہ اشعار ہیں جو کبھی تک نہ تو زبان ساتھ دے رہی تھی نہ تو دل اس لائق تھا کہ کچھ اشعار ان کے شان میں کہے جاتے، لیکن کچھ اشعار ہو سکے ہیں جو حاضر خدمت ہے۔ مطلب حاضر خدمت کرتا ہوں کہ لکھوں میں کس طرح یہ مرثیہ ثنا عباس، لکھوں میں کس طرح یہ مرثیہ ثنا عباس، رہیں گے کس طرح بچے جدا ثنا عباس، لکھوں میں کس طرح یہ مرثیہ ثنا عباس، رہیں گے کس طرح بچے جدا ثنا عباس، میں کیسے دوں گا دلاسا تمہارے پیاروں کو، میں کیسے دوں گا دلاسا تمہارے پیاروں کو، میرا وجود ہے بکھرا ہوا ثنا عباس، میں کیسے دوں گا دلاسا تمہارے پیاروں کو، میرا وجود ہے بکھرا ہوا ثنا عباس، یہ کیسا غم ہے کہ دل رو رہا ہے اب بھی میرا، یہ کیسا غم ہے کہ دل رو رہا ہے اب بھی میرا، نہیں سکون ہے مجھ کو ذرا ثنا عباس، نہیں سکون ہے مجھ کو ذرا ثنا عباس، تمہاری شفقت و الفت مجھے ستاتی ہے، یہ اپنے حوالے سے عرض کیا تھا کہ تمہاری شفقت و الفت مجھے ستاتی ہے، میں کیسے بھولوں تمہاری عطا ثنا عباس، تمہاری شفقت و الفت مجھے ستاتی ہے، میں کیسے بھولوں تمہاری عطا ثنا عباس، تو تمہارے چاہنے والے یہاں پہ جتنے ہیں
تمہارے چاہنے والے یہاں پہ جتنے ہیں، تمہارے غم میں ہے گریہ کنا ثنا عباس، تمہارے غم میں ہے گریہ کنا ثنا عباس۔ کہوں گا کس طرح خواہر سے اپنی صبر کرو، کہوں گا کس طرح خواہر سے اپنی صبر کرو، خدایا مجھ کو بتاؤ ذرا ثنا عباس۔ اپنی بہن کی طرف سے عرض کیا تھا کہ رباب و لیلہ و فروان حوصلہ بخشا، رباب و لیلہ و فروان حوصلہ بخشا، وگرنہ مجھ میں کہاں صبر تھا ثنا عباس، وگرنہ مجھ میں کہاں صبر تھا ثنا عباس۔ رباب و لیلہ و فروان حوصلہ بخشا، وگرنہ مجھ میں کہاں صبر تھا ثنا عباس۔ اور تمہارے والد غم دیدہ سے کہوں کیا کیا، تمہارے والد غم دیدہ سے کہوں کیا کیا، انہیں ستاتا ہے صدمہ تیرا ثنا عباس، انہیں ستاتا ہے صدمہ تیرا ثنا عباس۔ اور تیرا وجود محبت کا ایک سمندر تھا، تیرا وجود محبت کا ایک سمندر تھا، تجھے میں کیسے بھلا دوں بتا ثنا عباس۔ تیرا وجود محبت کا ایک سمندر تھا، تجھے میں کیسے بھلا دوں بتا ثنا عباس۔ مصیبتوں میں دیا ساتھ تم نے ہم سب کا، مصیبتوں میں دیا ساتھ تم نے ہم سب کا، ہر ایک موڑ پہ حاضر ملا ثنا عباس۔ مصیبتوں میں دیا ساتھ تم نے ہم سب کا، ہر ایک موڑ پہ حاضر ملا ثنا عباس۔ اور کبھی کسی کو پریشان حال دیکھا نہیں، کبھی کسی کو پریشان حال دیکھا نہیں، یہ امتیاز عجب تھا تیرا ثنا عباس۔ کبھی کسی کو پریشان حال دیکھا نہیں، یہ امتیاز عجب تھا تیرا ثنا عباس۔ تو وہ اپنے کام سے اخلاق سے ہر ایک دل میں، وہ اپنے کام سے اخلاق سے ہر ایک دل میں اعجاز زندہ رہے گا سدا ثنا عباس۔ لکھوں میں کس طرح یہ مرثیہ ثنا عباس، رہیں گے کس طرح بچے جدا ثنا عباس۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الہنا و الہ آبائنا الاولین، رب الشہداء والصدیقین والانبیاء والمرسلین، رب الملائکۃ اللہ المقربین، فصلی اللہ علی جمیعہم لا سیما علی سیدہم وسیدنا ومولاہم ومولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الانجبین، بہم نتولى ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ تعالی۔ قال الامام ابو الحسن علی ابن الحسین السجاد علیہ الصلاۃ والسلام۔ اذا رأى طالب العلم قال مرحبا بوصیۃ رسول اللہ، ثم قال ان طالب العلم اذا خرج من منزله ولا يضع قدمه او رجله على حجر ولا مدر
ولا يابس ولا رطب من الأرض إلا وسبحت له الأرضين أو أرضين السابعة. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ثنا عباس ابن سید زہیر عباس کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل أنت الصلي عليه. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. شب جمعہ ہے اور لیلہ لقاء و عروج ہے اور ایام ولادت صاحب السریر الرضا والارتضاء امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللہم صل علی محمد. اور مجلس ہے مجلس ایصال ثواب اور ایک خدوم چہرے کی مجلس ہے، ایک مہاجر الی اللہ کی مجلس ہے، ایک ایسے محرک کی مجلس ہے کہ جس نے مختصر وقت میں اپنی زندگی کے خطوط اور نقوش کو معین کیا اور بلاد فیضان علم سے اور شجرہ طوبہ سے اقتطاف و خوشہ چینی معارف کر کے وہ اپنے وطن کو لوٹا اور جہاں بھی گیا سبحت لہ الارض السابعہ یا الارضین السابعہ. خدا رحمت نازل فرمائے. اور میں اپنی بنا اور بساط پہ کہتا ہوں کہ السلام علیک یا اہل لا الہ الا اللہ کیف وجدت قول لا الہ الا اللہ. اس کے بعد انتم مستقدمون منا وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون. یہ ہماری زندگی کا خلاصہ. علماء فضلاء اہل علم اہل تدقیق صاحبان رشحات قلم صاحبان قریحہ سارے نخبا نجبا موجود ہیں. اب آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھایا جائے، لیکن
ما من آیت الا ولها بروز الا ولها الظہور۔ اس باب سے چند کلمے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے طلاب علوم دین کے لیے قرار دی ہے وہ ہے سورہ مبارک النساء کی 100 نمبر آیت، کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا غَفُورًا عَلِيمًا۔ یہ آیت ہے جو ہمارے لیے پیغام دیتی ہے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اہل علم ہے، ترجمے کی جسارت نہیں کروں گا۔ مِن بَيْتِهِ یہ حقیر کی تھوڑی سی دقت ہے، ہو سکتا ہے کسی قابل ہو، بعنوان هذه بدعتكم قد ردت علیکم، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ من یخرج من بیتہ، بیت عربی اصطلاح میں بہت سے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ بیت کبھی اطار اور دائرے اور چار دیواری کو بیت کہتے ہیں، کبھی جدار مسقف کو بیت کہتے ہیں، اور کبھی شار مخیم کو بھی بیت کہتے ہیں۔ یہ بیت علی حسب حالہ وعلی حسب مکانہ و زمانہ مختلف، بس من خرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، پہلا معنی یہ ہوگا کہ جس نے ہجرت کی طوب و مدر و خشت و حجر سے، صاحب حق و رعفت و حیات کی جانب وہ مہاجر ہے۔ پہلی ہجرت یہ ہے کہ بعض وقت انسان کی زندگی انسان کی اینٹیں بن جاتی ہیں، انسان کی زندگی انسان کے چھت بن جاتے ہیں، انسان کی زندگی نقش و نگار بن جاتا ہے۔ اچھا خاصا مدقق اور موجہ انسان کبھی کہتا ہے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو عجب نہیں ندائے ہاتف کہتی ہے کہ کثیرا فیک لیس فیہ حسن فحسن فبعد ذلک تحسن، اینٹوں کو صحیح کرنے سے پہلے ان نقص کو صحیح کر لے جو تیرے وجود کے اندر ہیں، اس لیے کہ یہ اینٹیں تیری قبر پہ رہ جائے گی اور یہ حسن و جمال تیرے ساتھ الالآباد سیر کرے گا۔ تو ایک مہاجر یہ ہے۔ اب دیکھیں کہ قصر الحمراء معاویہ نے بنایا، بنانے کے بعد تب ظاہر سی بات ہے بنایا، اور اس کے بعد کس کے پاس لکھ رہا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس۔ چوری اور سینہ زوری لکھتا ہے کہ میں نے یہ قصر بنایا ہے، مولا علیہ السلام نے ایک جملہ لکھا، قیامت تک کے لیے خلافت کے منہ پہ تماچا ہو گیا، کہ اقول ما قال رسول اللہ للزمنانہ
میں وہی کہوں گا جو رسول خدا نے زن زناکار سے کہا تھا، لا تزنی ولا تصدقی۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ کار خیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تم چوری نہ کرو، یہی کافی ہے، مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض وقت سنگ و چوب و مدر سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور عزیزوں، یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ مامون غیر مستعمل نے حضرت رضا علیہ السلام کو علی دعم الباطل، صلوات پڑھ دے محمد شکار کرنا چاہا، اس لیے کہ بہت سے اہداف ولایت احدی کے تھے۔ ان اہداف میں سے ایک ہدف یہ بھی تھا کہ اہل بیت کے اوپر اتنی نعمتوں کو ڈال دے تاکہ لا محالہ مثلا اس باب سے کہ قدر لازم اس سے استفادہ کریں علی حد اکل المیتہ، یا ضرورت کے مطابق مجبور ہو جائیں۔ حضرت رضا علیہ السلام کے ساتھ نعمتوں کا سلسلہ لگایا، اور خیال اس کا یہ تھا تاکہ ہم دنیا سے کہیں کہ یہ شناگر ماہر تھے لیکن پانی نصیب نہیں تھا، یہ بھی دنیا دار تھے لیکن انہیں دنیا ملی نہیں۔ حضرت رضا سلام اللہ علیہ کے ساتھ خدمہ اور حشمہ کی بھیڑ لگا دی ملعون نے۔ حضرت کے لیے جو قصر عنایت کیا وہ دار حمید ابن قحبہ تھا، قحطبہ نہیں تھا، قحبہ تھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دار حمید ابن قحبہ تھا، وہ بہترین محل تھا، اس پہ پہرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے یہ سوچا کہ سکوں کی چمک اور بیضاء اور صفرا کی التمال امام رضا کو اپنے وجود میں بند کر لے گی، لیکن جب امام رضا نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بیضاء و صفرا، حجر و مدر کو میرے قبضے کرنے کے لیے سلسلہ بنایا ہے، حضرت نے اسی قصر سے باہر نکل کر مسجد میں سہارا لیا۔ لوگوں نے کہا سرکار در چھوڑ کر، آستانہ چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو وہاں تمہارا گھر ہے، حکومت تمہاری چلتی ہے، یہ خدا کا گھر ہے، امر خدا ہے۔ اور حضرت رضا سلام اللہ علیہ اس جال سے نکل آئے۔ اور ایک بات کہتا چلوں کہ اسی دور میں فضل ابن سہل جیسا بیہودہ آدمی وہ یہ کہتا ہے کہ جب حضرت رضا سلام اللہ علیہ کے پاس کہتے تھے کہ آپ کو ولایت احدی قبول کرنی پڑے گی، آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ کہتا تھا نہیں آپ کو قبول کرنی پڑے گی، آپ کہتے تھے نہیں۔ پھر وہ کہتا تھا آپ کو قبول کرنی پڑے گی، آپ کہتے تھے نہیں۔ تو فضل ابن سہل کہتا واللہ ما رأیت الخلافۃ فی الذلۃ والخزی قبل موسیٰ بن علی ابن موسیٰ بن جعفر۔ وہ خلافت دے رہا تھا، یہ ٹھکرا رہے تھے، وہ مصر تھا، یہ منکر تھے، وہ بار بار کہہ رہا تھا، یہ بار بار ٹھکرا رہے تھے۔ ایسا لگا کہ خلافت مسئلہ آل عدی کا ہوگا، آل تمیم کا ہوگا، آل امیہ کا ہوگا، آل زہرا کا مسئلہ قیادت و سیادت ہے۔ صلوات بر محمد آل جب بیدار ہو کے ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل تو پہلی ہجرت حجر و مدر سے، اور اس نے یہ بھی تعریض کیا کہ ہم نے آپ کو ولایت احدی دی
امام علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما زادتنی فی شرفی شرفا، تیری خلافت نے میری عزت و شرف میں اضافہ نہیں کیا ہے۔ ماموں کہتا وہ کیسے؟ کہ کنت ارکب علی بغلتی فی المدینہ واکتب من المدینہ وامتصلت الى آخر البلاد، میں علی ابن موسیٰ ہوں، خچر کی سواری کرتا تھا، مدینے کے گلی کوچوں میں سفر کرتا تھا، لیکن اگر قلم سے لکھ دیتا تھا تو مدینے سے بیٹھے بیٹھے اسلام کی آخری سرحدوں تک میرے اوامر کی امتثال کی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے اے خلیفہ غیر حق، تیری حکومت کی بنیاد تلواروں کے اوپر ہے، میری حکومت کی بنیاد کردار کے اوپر ہے۔ تیری حکومت کی بنیاد اسارت الخلق کے اوپر ہے اور میری حکومت کی بنیاد حسن الخلق کے اوپر ہے۔ لہذا مجھے تیری حکومت کی کوئی ضرورت نہیں۔ عزیز و امام رضا علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ کاخ، میں اپنے لیے کہوں کاخ اینٹیں مسئلہ بن جائیں، اچھا گھر، اچھا فرش، قالین وغیرہ وغیرہ نہیں۔ اس لیے کہ ہم طالب علم ہیں، آج بھی ہماری عادت ہے، ان میں سے 80% مگر یہ کسی کمر وغیرہ میں تکلیف ہو ہم سب زمین پہ سوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ طالب علم کی دنیا جو ہوتی تھی اب تھوڑا سا ترقی ہو گئی ہے، وإلا جو مربع کھاتے تھے اس کے بعد جو اس کا گلاس بچتا تھا اس میں چائے پیتے تھے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ مرحباً بوصیت رسول اللہ، یہ طالب علم نہیں ہے، وصیت رسول خدا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نحن لا نورث درہما ولا دینارا، ہم سکے چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں لیکن اپنی کردار اور اپنے افکار کا سکہ دلوں پہ بٹھا کے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم ورثہ انبیاء ہیں۔ اب عزیزو ہم اس سے شانہ خالی نہیں کر سکتے کہ صاحب ہم یونیورسٹی سے آئے ہیں، وہ مدرسے سے آئے ہیں۔ ایک لقمہ اگر صاحب الزمان کا کھا لیا تو طالب علمی کا نام ہو گیا۔ جہاں بھی ہوں گے وہاں آیات اور حقائق کا ظہور ہونا چاہیے، اس لیے کہ لقمے کا اثر ہوتا ہے، لقمے کا اثر ہوتا ہے۔ اور عزیزو سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں، نہ کسی مرجع کا لقمہ کھاتا ہوں، نہ کسی محدث کا لقمہ کھاتا ہوں، نہ کسی حاکم کا لقمہ کھاتا ہوں۔ انما نلتقم لقمة من ید امیر المومنین واولادہ المعصومین۔ اور طالب علم کے لیے ایک لفظ میرے استاد شیخ عبداللہ جوادی آملی کہتے رہتے تھے، نہنگ آن بہ کہ دریا خزد، نہنگ وہ ہے جو سمندروں میں ولولہ ایجاد کر دے۔ عزیزو راستہ معین کیا جائے، چاہے تبلیغ معین ہو، قیمت معین ہو، ممبر معین ہو، افراد معین ہو، تو اسے سیٹنگ کہتے ہیں، تبلیغ نہیں کہتے ہیں۔ تبلیغ اسے کہتے ہیں کہ گمناموں بے سہارا بن کے مدائن میں جاؤ، نکلو تو ورثۃ الانبیاء سلمان بن جاؤ۔ صلوات بر محمد۔ یہ اپنے نفس خاطی کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کی شان اجل لو وہ اعلیٰ مکان ہے اس مسئلے سے۔ بس کبھی کبھی اینٹ انسان کے لیے معنی بن جاتی ہے۔
وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ لفظ ہجرت استعمال کی ہے، یعنی ترک الشیء ولم یلتفت الیہ، ایسا چھوڑو کہ پھر پلٹ کے، یعنی جب اللہ کا معاملہ آ جائے تو نہ حجر راستہ روکے، نہ مدر راستہ روکے، نہ شجر راستہ روکے، نہ بشر راستہ روکے۔ اللہ کی راہ میں جب انسان چل پڑتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے قدم بھاری نہیں ہوتے۔ اِسْتَعْقَلْتُمْ فِي الْعَرْضِ، قدم ان کے بھاری ہوتے ہیں جو بیوی کے غلام ہوتے ہیں، مال کے غلام ہوتے ہیں، خاندان کے غلام ہوتے ہیں، اسٹیٹس کے غلام ہوتے ہیں، لیکن جو اپنے پیروں کی نعلین کو بھی اہمیت نہیں دیتے، ان کے لیے فرق نہیں ہے۔ حمس بھیجو یا کہ ربضہ بھیجو، صلوات بر محمد۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، پہلا مرحلہ بیعت کا ہے، بیعت حجر و مدر کا ہے۔ عزیزوں کبھی ایسا نہ ہو کہ میرے جیسے انسان کو کرسی پکڑ لے، میرے جیسے انسان کو امکانات دنیا پکڑ لے۔ میرے دوست تھے، وہ گھر بنا رہے تھے، ایرانی تھے، بہت مدقق آدمی تھے۔ انہوں نے کہا سید ان خانے چجور ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کچھ دن تک ان کو سخت، میں نے کہا ان قدر زیبا نہ کن کہ مردن سخت بچے، ہے نا بھائی؟ تو اس دنیا میں اتنی آبادی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا ہمارے لیے دنیا نہیں ہے، ہم پرندہ مہاجر ہیں، ہم ملک مرغ ملکوت نہیں ہیں، ہمیں وہاں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، ہمیں یہاں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور ہماری شان یہ ہے کہ مہاجرن الی اللہ ورسولہ، لفظ الہ یہ بتاتی ہے تم نکلو، پہنچو نہ پہنچو، تم نکلو پہنچو نہ پہنچو، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب عزیزوں میں سوچتا ہوں، جوان ہوں، ابھی کچھ بنایا نہیں، کچھ کیا نہیں، کیا ہوگا؟ آواز آئی نقص جبران کے لیے تم پریشان نہ ہو۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَيُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ مطلب یہ ہے قدم تم بڑھاؤ، نقص کو ہم دور کریں گے۔ صلوات بر محمد۔ قدم آپ بڑھائیں، قدم میں بڑھاؤں، نقص فقط وقع، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ ہجرت کا یہ ہے کہ عربی میں بیت ہر اس شے کو کہتے ہیں القتن، کوئی رشتہ ہو، یا شیء یجمع الناس فی، جیسے شہر آپ کا بیت ہے، کہتے خرجت من بیتی ای من بلدی، تو کبھی کبھی سوچتا میرا شہر تاریخی شہر ہے، تاریخ نہیں ہے، عبرت کا شہر ہے۔ کبھی کبھی شہر چھوڑنا ہوتا ہے۔ جب آپ نکل رہے تھے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو نکلتے وقت ایک نظر ڈالی مکے کے اوپر اور کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن دین خدا کے لیے تجھے چھوڑنا پڑا۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ جسے رسول خدا نے چھوڑ دیا اسے اہل بیت نے بھی چھوڑ دیا۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے
کہ اذا کان امیر المؤمنین یدخل فی البیت کان یصلی و یقوم فی النہار و یخرج فی اللیل خارجہ۔ امیر المومنین دن بھر مکے میں رہتے تھے، رات مکے میں نہیں گزارتے تھے، اور کہتے تھے اس شہر میں کیسے رات گزاروں جس نے محمد کو پناہ نہ دی۔ یہ بھی اس اثر ہجرت ہے۔ ٹھیک ہے کہ بعد میں لوٹ کے آئے، لیکن بعد مکہ مکرمہ ہوا، طیبہ نہ ہوا۔ مکہ معدمہ ہوا لیکن طیبہ نہ ہوا۔ کسی سے پوچھا گیا، امام سے پوچھا گیا لماذا سمیت الطیبہ، کہ لأنہا طابت نفس رسول اللہ منہا۔ مدینے کو مدینہ اس لیے کہا کہ چونکہ رسول خدا کو وہ شہر پسند آیا۔ لیکن ایک بات کہوں گا میرے دوستو، مدینے میں اپنی کوئی خاصیت نہیں ہے، قم میں اپنی کوئی خاصیت نہیں ہے، نجف میں اپنی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ خاصیت شرف المکان بالمکین ہے، شرف المکان بالمکین ہے۔ اسی لیے امام نے جو تعلیم دی بشیر ابن جزلم کو، تو جب وہ مدینے میں آیا تو اس نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم فیہا، اہل یثرب یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں پوچھوں گا یثرب کب سے ہو گیا؟ کہا جس دن سے حسین نکل گئے یہ شہر یثرب ہو گیا۔ عزیزو، چاہے شہر ظاہر ہو یا شہر باطن، جب تک اس میں آل محمد ہے یہ حرام ہے، جب یہ نکل جائے تو یہ حرام ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور تیسری شک بیت کے معنی جو ہوں گی، وہ شے ہے جس میں چند انسانوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، کہ جامع نسب۔ تو اب اگر یہاں بیت کو نسب لے لیا جائے، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، تو یہ ہے ہجرت قوی عظیم، کہ انسان اپنے گھر سے نکل رہا ہے تو گھر سے نہیں نکل رہا ہے، اپنے رشتوں کے درمیان سے نکل رہا ہے، اپنے خاندان سے نکل رہا ہے۔ اور عزیزوں، دنیا کو قرآن نے حجر الثاقل کے نام دیا ہے، استاقلتم فی الارض، وہ پتھر جو جانوروں کو پیر میں باندھ دیا جاتا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، جا نہ سکے۔ تو تثاقل کا سبب یہ دنیا ہے۔ بچہ ہے رو رہا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بچہ ہے رو رہا ہے، بار بار وہ میری گودی میں آ رہا ہے، اور وہ محبت یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھ ایام تبلیغ اپنی جگہ پر، لیکن اس معصوم کی محبت اپنی جگہ پر۔ بچے ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، یہ وہ بندشیں ہیں کہ جو اس مہاجر اللہ کو پکڑے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اس کے دل کے اندر روح آبیہ حسین ابن علی بستی ہے، وہ آواز دیتے ہیں یاد رکھو مل موت الا قناطیر المقنطرہ۔ ان سفروں میں نہ بیوی کی پرواہ ہو، نہ مال کی پرواہ ہو، نہ خاندان کی پرواہ ہو۔ جب تم خدا کی جانب جانا چاہتے ہو، تو جب تم خدا کی جانب جاؤ گے تو تمہارے قدم کے پیچھے پیچھے وہ آئیں گے جن کا القا ہوگا، جن کا رشتہ ہوگا، جو تم سے متعلق ہوں گے۔ تقریباً 8 سال پہلے میں گیا ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ گیا اب جانے کے بعد میں نے کہا بھائی خالی مجلس پڑھنے تھوڑی آیا ہوں، 1 گھنٹہ آپ نے بلایا، باقی تو میں آزاد ہوں۔ تو میں چلا گیا، بہت گیا، تھوڑے بہت پیسے تھے، تو اب میں نے کہا دخول کیسے کروں، ورود کیسے کروں۔ یاد آیا کہ رسول اللہ نے بھی ورود کیا تھا تو کھلا کے کیا تھا، تو جو ہو سکا ٹوکری میں پھل وغیرہ لے کر
وہاں پہنچا. میں سمجھتا تھا کہ وہ سب تھائی لینڈی ہیں اور الگ الگ زبانوں سے آئے ہیں، لیکن سب شدھ ہندی بول رہے تھے، پیور ہندی بول رہے تھے. تو اب انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھئی آپ لوگ خداوند عالم کی عبادت کرتے ہیں اور یہ میرا چھوٹا سا نظریہ ہے، ہدیہ ہے ان طلاب کے لیے. بہرحال انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، میں بھی بیٹھ گیا. اس کے بعد انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بڑے بڑے معارف ان کے ہاں موجود ہیں، لیکن کلمۃ حق یراد بہا الباطل. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ڈھیر ساری موتی لیے ہوئے تھا اور ایک کٹورے میں بھرتا تھا، خالی کرتا تھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ دنیا کا کاروبار ہے. صلوات پڑھ دے محمد وعلہ. میں نے کہا اس سے آپ سمجھے کیا؟ کہ بس دنیا اسی پہ جاری ہے. میں نے کہا میرے گرو نے یہ بتایا ہے کہ بھرو اور خالی کرو، لیکن اپنے لیے دوسروں کے لیے، یعنی اسی کو دوسروں کو دے دو تو یہ خالی و بھرنا تمہارے لیے تسکین قلب کا باعث بنے گا. جس نروان کے چکر میں تمہاری زندگی برباد ہو گئی، یہ نروان تم کو خود پراپت ہو جائے گا. اس کے بعد عزیزو چلتے رہے، جاتے رہے، پورے معبد کو دکھایا جہاں انہیں معرف ملا تھا، جہاں ان کو جو ہے علم ملا تھا. آخر میں اس پیپل کے نیچے آئے، انہوں نے اتنا سنایا تھا کہ 5-7 منٹ آپ بھی بولیے. تو میں نے کہا بھئی دیکھیے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی پیدا ہوا کہ جو اس مایا جال سے نکلنے کے لیے اس نے سوچا. 2-3 منٹ، زیادہ وقت نہیں لوں گا. دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا جو مایا جال سے، مادیات سے، علقات سے، علاقات سے نکلنے کی کوشش اس نے کیا. کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گیا. یہ باعث ستائش ہے. اور ہو سکتا ہے کہ مہاتما بدھ کو سکون مل گیا ہوگا، لیکن اگر کبھی میری ملاقات ہوئی تو میں مہاتما بدھ سے 4 سوال کروں گا. پہلا سوال یہ کروں گا کہ نجات یا موکش اسے کہتے ہیں جو تم نے حاصل کیا، یا اسے کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نجات کے راستے پہ لے جائیں. دوسرا سوال یہ تھا میرا کہ اگر مجھے وہ ملے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ اس باپ کا کیا گناہ تھا کہ اولاد کے ہوتے ہوئے وہ لاولد جی رہا تھا. اس ماں کی کیا خطا تھی کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے اسے اپنے لال کا ماتم کرنا پڑا. اس زوجہ کی کیا خطا ہے کہ شوہر کے ہوتے ہوئے اس نے بیوگی کی زندگی گزاری. اس بچے کی کیا خطا کہ باپ کے ہوتے ہوئے اس نے یتیمی کی زندگی گزاری. اس جنتا کا کیا قصور ہے کہ یوراج کے ہوتے ہوئے دوسرے ملک کے راجہ اس کے ملک پہ حملہ کر رہے ہیں. اس سوال کا جواب میں ان سے پوچھوں گا تو یہی جواب دیں گے مجھے ان سے غرض نہیں ہے، مجھے ان سے غرض نہیں ہے، مجھے تو اپنی فکر تھی. اس کے بعد میں نے کہا اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ اس دنیا میں مہاتما بدھ کے آگے جو چل رہا ہے اور بہت آگے ہے اور اس کی سوچ کے آگے کسی کی سوچ نہیں ہے، تو میں تمہیں بتاؤں مہاتما بدھ چلے گئے، اولاد تڑپتی رہی، ملت تڑپتی رہی، گھر والے تڑپتے رہے، لیکن ایک ایسا مرد ہے جو بچوں کو بھی لے گیا، بوڑھوں کو بھی لے گیا، کنیزوں کو بھی لے گیا، غلاموں کو بھی لے گیا، سب کو نجات دلا گیا. اس نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا شروع سے آخر تک تمہارے یہ بج رہا تھا بدھم شرنم گچھامی. میں کہتا ہوں حسینم شرنم گچھامی. صلوات بر محمد یعنی حسین کی پناہ میں آ جاؤ، ہجرت کا مفہوم معلوم ہو جائے. تو اب عزیزو ثم آیت میں فاصلے سے ذکر ہے، یعنی من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، اپنے گھر سے ہجرت کے قصد سے نکلا. کہاں جانا چاہتا ہے؟ خدا کی جانب. اب ایک بات کہتا چلوں کہ مسلمانوں میں ایک امتیاز ہے کہ جو مہاجرین ہیں
وہ افضل ہے دوسرے لوگوں سے۔ تو سوال یہ ہے کہ مہاجرین مسافرین کو نہیں کہتے، مہاجر مسافر نہیں ہے، مہاجر اپنے گھر میں رہ کے بھی ہجرت کر سکتا ہے۔ یہ سب شہر میں تھے، مقیم تھے، وہ یمن میں تھا، مہاجر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جسم کو سیر دیا، جسم کو تفریح دیا، لیکن عادت بت پرستی نہ بدلی، نفاق نہ بدلا، شرست بد نہ بدلی۔ شہر بدلا، خود نہ بدلے۔ تو اب مہاجر کی لفظ کہہ کے بلیک میل نہ کیجئے کہ جب ہم لعنت پڑھتے ہیں دشمنان اہل بیت پر تو آپ کہتے کیسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ لوگ سابق و اول ہیں، مہاجرین و انصار ہیں۔ میں نے کہا یہ پڑھتے ہو والذین اتبعوہم بإحسان بھی پڑھو۔ انہوں نے سفر کیا تھا، ہجرت نہیں کیا تھا۔ اگر ہجرت کرتے تو قربانی کا جذبہ ہوتا، پہلے ہی جنگ میں پہاڑوں پہ نظر نہ آتے۔ اور بار بار اسی عمل پہ تکرار اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تفریح کرنے گئے تھے، ہجرت نہ تھی۔ مہاجر وہ تھا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بستر رسول پہ سویا۔ مہاجر وہ تھا جو مہاجروں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہا تھا، سفر کا انتظام کر رہا تھا۔ مفت میں سفر کر کے تم سابق ہو گئے، جس نے مہیا کیا وہ لاحق ہو گیا۔ صلوات بر محمد۔ اس کے بعد تمہارے بیہودے لکھیں الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الفاضل، کہ جس نے جاہل کو عالم کے اوپر مقدم کیا ہے، اور آج تک ایسا ہوتا آیا ہے۔ اب یہاں کہنے کی بات نہیں ہے۔ ایک مفتی صاحب پکڑے گئے ہیں فعال ثلاثہ میں، دوسرے مفتی صاحب کہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا آیا ہے۔ تو میں نے نیچے کمنٹ لکھا کہ جب ہم کہیں تو تبرہ، اور تم کہو تو دفاع۔ عزیزو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہجرت یہ بھی ہے۔ عزیزو روایتوں کو پڑھنے کے بعد پتا چلا شہر سے نکل کے شہر میں جانا یہ ہجرت ہے، اولاد کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، مال کو چھوڑ دینا ہجرت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھتے محمد وعلیہ ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ انسان امام معصوم کی جانب حرکت کرے، یعنی امام کو نصب العین بنائے۔ اس نصب العین میں نہ صحت روکے، نہ زندگی روکے، نہ نفع روکے، نہ نقصان روکے۔ تو راستے میں بھی اگر گزر جائے تو یہ قراول حسین مسلم بن کے ظاہر ہوگا۔ اور عزیزو یہ راہ ہجرت ہمارے لیے دردآور نہیں ہے۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ ایک بات کہوں وہ یہ ہے وقع اجرہ کیوں؟ اس میں لفظ وقع ان جگہوں پہ استعمال ہوتی جہاں خود بخود آپ کا نقصان کسی اور کے ذمے ہو جاتا ہے، آپ کا نقصان کسی اور کے۔ کیوں؟ اب جب میں اس راہ میں چلا، ہم آپ مبلغ ہیں نا، اس کے بعد ہم جب اس راہ پہ چلتے ہیں ظاہر سی بات ہے نقص ہے، تقصیر ہے، کوتاہی ہے، راہ تبلیغ میں حق تبلیغ ادا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، پریشانیاں ہیں، آواز آتی ہے تم کیوں گھبراتے ہو؟ کمال ہمارا یہی ہے کہ بے ذر ہوگا تو ابو ذر بنا دیں گے،
بے شناخت و بے کس ہوگا تو اسے سلمان و منا اہل البیت بنا دیں گے۔ تم ہماری راہ میں آؤ، تمہارے نقص کو ہم دور کریں گے۔ اور عزیزوں، آپ مبلغین پہ نظر ڈالیے، خود ان سے پوچھئے کہ ہم نے یہ چیز نہیں پڑھی تھی، ہم نے یہ مسئلہ نہیں سیکھا تھا، ان مسائل پہ توجہ نہیں تھی، لیکن جب تبلیغ میں گئے تو خود بخود ہماری مدد ہونے لگی۔ یہ اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ فیدرکہ الموت فقد وقع اجرہ۔ تو مرنے کے بعد اجر نہیں آتا ہے، زندگی میں یہ اجر آئے گا۔ امام فرماتے ہیں ما زال روح القدس یؤید شیعتنا، جب بھی ہمارے شیعوں کو ضرورت پیش آتی ہے تو روح القدس مدد کرتے ہیں۔ اور اگر اس کا نقشہ دیکھنا ہے تو الہ آباد، بنارس، لکھنؤ میں لمبی لمبی داڑھیاں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ تھائی لینڈ سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ انڈونیشیا سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ سعودی عربیہ سے آئے ہیں، اور گلی گلی میں تبلیغ کرتے ہیں۔ اب اتفاق سے کسی چھوٹے بچے کو دیکھا کرتے پجامے، بیٹا مسجد میں آیا کرو، تو بغل والا کہتا ہے یہ شیعہ ہے۔ جیسے ہی لفظ شیعہ ان کے کان میں جاتا ہے تو فوراً ان کا وجود جو ہے متزلزل ہو جاتا ہے، راستہ کاٹ لیتے ہیں۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا آقا ہمارے غلبے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا قلیلا من الحق یغلب علی کثیر الباطل، تھوڑا سا بھی حق عظیم باطل پہ فتح پاتا ہے۔ عزیزو، بہت سے ایسے شہروں میں طلاب گئے ہیں، بڑے بڑے مفتیوں نے چیلنج کیا ہے، لیکن دوسرے دن وہ نظر نہیں آئے۔ لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ ہم نے صرف حدیث پڑھی ہے، وہ کلام بھی جانتے ہیں، حدیث بھی جانتے ہیں، رجال بھی جانتے ہیں۔ میری سمجھ میں آیا یہ ہمارا ہنر نہیں ہے، یہ ہنر ہے خدا کا۔ جس طرح میدان احد میں تھوڑے سے مسلمانوں کو خدا زیادہ دکھا رہا تھا کفار کو، ویسے ہی میدان مہاجرت میں ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کو اتنا بڑا دکھا دیتا ہے، مفتی کیا محدث کی بھی بساط نہیں ہوتی کہ آپ کے مقابلے میں ٹھہر جا۔ یہ ہمارے لیے نقطہ قوت ہے، یہ ہمارے لیے نقطہ امتیاز ہے۔ آپ سب اہل تبلیغ ہیں، جن علاقوں میں جاتے ہیں تو آپ نمائندہ رسول خدا ہوتے ہیں، وصیت رسول خدا ہوتے ہیں۔ عزیزو، 3 لفظیں ہیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے استعمال کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ۔ الحمد اس خدا کے لیے کہ جس نے نعمتیں عنایت فرمائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ابھی ہلال عسکری جب اس کی شرح کریں گے تو کہیں گے کہ اس سے مراد عموم نعمت ہے۔ جب اس کی شرح علامہ امینی جیسا شخص کرے گا تو کہے گا یہاں کے اوپر ما یا مصدریہ ہے یا موصولہ ہے۔ کبھی علی ما انعما یعنی ملذی انعما یعنی وہ نعمتیں جو اس نے عطا کی ہے اس کا شکریہ، یا نہیں علی ما انعما بے انعام ہی لائق نعمت سمجھا اس کا شکریہ۔ وَلَهُ الشُّكْرُ ما الہما، شکر اس بات کا کہ اس نے ہم پہ الہام کیا۔ خدا شاہد ہے
ابی ہلال عسکری صاحب مفرق اللغویات، صاحب اقرب المعانی، خلیل ابن احمد جیسے لوگ، شرطونی جیسے لوگ یہ مر جاتے، حمد و شکر کا فرق نہیں پہچان پاتے۔ اگر زہرا سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو ہم بھی ان کے ان غلات میں منغلط ہوتے۔ حضرت زہرا نے بیان فرمایا الشکر علی ما انعم، یعنی خدا کا شکر اس نعمت پہ بھی ہے اور اس بات پہ بھی ہے کہ ہمیں قابل نعمت سمجھا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، شکر ہے خدا کا کہ اس نے ہمیں الہام کیا۔ یہاں بھی بی بی زہرا یہ کہنا چاہتی ہیں شکر کا تعلق تعقل سے ہے، تفکر سے ہے، الہام سے ہے، عقل سے ہے، شعور سے ہے، یعنی حرکت من الجہل الی العلم سے ہے۔ اور عزیزو جسم کی ہجرت کا نام ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا نام ہے، روح کی ہجرت کا نام ظلمات سے نکل کے نور تک پہنچنے کا نام۔ اور یہ ہجرت ہمارے علاوہ کسی نے نہیں کی ہے۔ یہ ہجرت بڑے بغیر سوچے سمجھے بات کہہ رہا ہوں کہ کسی نے ہمارے علاوہ ہجرت نہیں کی ہے، اس لیے کہ من الظلمات الی الظلمات، من الکثافات الی النجاسات، من الجہالات الی الجہالات۔ جتنے لوگ ہیں ان کے پاس نور نہیں ہے، ان کے پاس نورانیت نہیں ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے، آج تک ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ کا معنی کیا ہے۔ آج تک سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یوم یکشف عن ساقہ۔ میں مدینے میں تھا، حج کا زمانہ تھا، ایک مفتی صاحب درس حدیث دے رہے تھے، انہوں نے کہا کیف انتم اذ رأیتم اللہ بصورت شاب کأنہ کوکب دری وإذا رأیتم فی عینہ بجمالها وکمالها وإذا رأيتم رأسه وشعره۔ پھر مجھ سے برداشت نہیں کیا، میں کہا سماحت الشیخ ما هو اللہ بل هو امرأة جمیلہ۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ لأن ربكم في بيتكم وربنا في كل مكان۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ جتنا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے۔ آج تک شافعی جیسا آدمی سمجھ نہیں سکا الرحمن علی العرش استویٰ، خدا عرش پہ بیٹھا۔ کیسے بیٹھا؟ تو 3 جملے میں قوم کا گلا گھونٹ دیا، المعنی معلوم والکیفیت مجہول والسوال ممنوع۔ بالکل المصطفیٰ کا پیغام۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ المعنی معلوم، کیفیت مجہول والسوال۔ آپ کون ہیں؟ امام۔ آپ کون ہیں؟ امام الناس۔ اور اس کے بعد بڑی جسارت سے ہم لکھتے ہیں فقہ علی مذاہب الخمسہ۔ ارے فقہ علی مذاہب الاربع و مذہب الواحد لکھنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ ان جاہلوں کی فقہ کو فقہ کہیں گے آپ؟ ہم مقارن کاہے کا تقارن؟ این السریہ و این رب الارباب، این الاحجار والتراب، این نور من اللہ قد آب ہے۔ ان سے ہمارا کہے کا تقارن؟ تمہاری فقہ، ابو حنیفہ نے ایک دن ایک مسئلہ کسی نے پوچھا، غلط بتایا، اس کے بعد دوسرے بار پھر پوچھا تو پھر غلط بتایا انہوں نے۔ تو وہ شخص آیا، اس نے کہا میں نے یہ مسئلہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا،
پوچھا تھا تو انہوں نے جو پر سال بتایا تھا وہ اسی سال بتایا، اور اگلے سال بھی پوچھا تھا وہی بتایا۔ تو ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ انہو صحفی، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں؟ میرے بڑا آدمی کتابی ہے، کتاب سے دیکھ کے بتاتے ہیں۔ وہ شخص آیا، اس نے کہا مولا ابو حنیفہ نے آپ کی ذم کی ہے۔ کہ لا انہو مدحنی حیث اراد ذمی، اس نے میری مدح کی ہے گرچہ اس کے جوف کے اندر ذم تھا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس نے یہی تو کہا ہے کہ انہو صحفی بلا عندی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ارے ابو حنیفہ کیا کسی بھی بیہودے ابو کے پاس ایک چٹھی نہیں ہے، لیکن میرے ابی اور میرے ابو کے پاس آدم کا صحیفہ، نوح کا صحیفہ، ابراہیم کا صحیفہ، شیش کا صحیفہ، ہود کا صحیفہ، جو چاہیے وہ ہے۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ جب مامون نے علماء ایک صلوات پڑھتے محمد وعد محمد، ایک اور صلوات پڑھیے محمد وعد۔ یقین مانیے میں رات بھر جاگا ہوں، چوتھی یا پانچویں مجلس ہے، لیکن ظاہر بات علماء اور بزرگان کے وجود کو دیکھ کر میرے اندر انرجی آنے، گھبرائیے نہیں، صلوات پڑھیں محمد وعد محمد۔ ہارون رشید نے، مامون رشید نے جمع کی۔ اب دیکھیے خیانت تو یہ بھی ہے نا، کتاب لکھی جاتی ہے، علماء جام کیا تھا مناظرے بشے، یعنی ہمارے لوگ بھی لکھنے میں خیانت کرتے ہیں۔ وہ مناظرے کے لیے اس نے نہیں بلایا تھا، اس نے موازنے کے لیے بلایا تھا۔ مقام امام علیہ السلام کو لوگوں کی نظر میں کم کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ھذا رجل جاء من مدینہ وما خرج بہا الا بخراسان، مدینے سے آئے ہیں، خراسان تک گئے ہیں، تو اب انہیں عبری آتی نہیں ہوگی، سنسکرت آتی نہیں ہوگی، ترکی آتی نہیں ہوگی، فارسی آتی نہیں ہوگی، تو ہم جب عبریہ کے علماء کو بلائیں گے، برہمنوں کو بلائیں گے، سنسکرت دانوں کو بلائیں گے، تو یہ کیا جواب دیں گے؟ کہتے ایک ترک داخل ہوا امام کی خدمت میں، اس نے کہا، امام علیہ السلام کو دیکھا، عربی میں اس نے امام سے احوال پوچھا۔ امام نے پوچھا کیفون حالی اخچی حالی باردہ، تو اس نے آنکھ کھولی، کہا آپ کو ترکی آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انا امام الخلق، کیف یکون الامام امام الخلق ولا یعلم لغاتهم؟ ارے وہ سلیمان تھے جو پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، میں فخر سلیمان ہوں۔ وہیں کے اوپر امام کا ایک بہت محترم اور بزرگ صحابی بیٹھا ہوا تھا، ابی جعفر مومن طاق۔ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ وَكَيْفَ عَرَفْتُمَ اللُّغَاتِ، جانتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا ائمہ سے فائدہ اس طرح اٹھایا جاتا ہے۔ دعا کرنے جائیے نا تو امام کو بقول ایرانیوں کے بے مقام انجام شدہ قرار بدہید، یعنی ایسی دعا کرو کہ امام دینے پہ مصر ہو جائے کہ بھئی لے کے جا، تاکہ تیری ذہنیت بدل جائے۔ اس نے کہا مولا آپ کو زبان کیسے آتی ہے؟ اب جو ترجمہ کرتے ہیں کہتے ہیں امام نے لعاب دہن لگایا نہیں، فطفلا، اہل علم بیٹھے ہیں، لگایا نہیں، ہمارے تھوک میں اتنی قداست نہیں ہے لہذا لگایا جاتا ہے۔ امام کے لعاب میں اتنی قداست ہے کہ عربستان کے صحرا میں تھوک دیں تو وہ ساری دنیا کے لیے گلزار بن جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی عیسائی نے لکھنؤ میں ایک شعر کہا تھا
کہ رسالت مآب کیچڑ میں. اس نے کہا بھئی آپ لوگ شاعر ہیں تو نکال لیجیے. تو مرحوم علامہ ہارون زنگی پوری قیس زنگی پوری صاحب نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کہا اٹھے عطر و گلاب کی خوشبو جو تھوک دے رسالت مآب کیچڑ میں. تعبیر دو فتفلا، امام نے لگایا نہیں، لب امام سے سنگریزہ ملا نہیں. لب کی تاثیر دیکھنی ہو تو حسن و حسین میں دیکھو. لعاب کی تاثیر یہ تھی فتفلا، آپ نے کنکری پہ تھوکا. ہوشیار ہمیشہ ہوشیار ہوتا ہے. صدف قطرہ باران کو سمیٹ کے موتی تیار کر لیتی ہے. ابی جعفر نے اٹھایا، منہ میں رکھا. اب عزیزو تھوڑا سا لیٹسٹ ہو جاؤں، منہ میں رکھا. اب ابی جعفر کے وجود میں زبانیں ڈاؤن لوڈ ہونے لگی، زبانیں آنے لگی. فرمایا ابن رسول اللہ 70 زبانوں کا عالم ہو گیا. میں دنیا کے تمام دانشگاہیوں سے کہتا ہوں تم ہم سے مدرک مانگتے ہو، 2 زبان سیکھنے پہ ڈاکٹر کہتے ہو. ہم اس مکتب میں بیٹھتے ہیں جو تھوک دے تو 70 زبانوں کا علم آ جا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اس نے یہ سوچا کہ امام علیہ السلام کو تو یہ زبانیں آتی نہیں ہوں گی. بس امام علیہ السلام کو بلایا، 2-3 جملے بلایا. اس وقت مدینے سے بنی نوفل میں، یعنی آپ کے چچا زادوں میں آپ کے ساتھ آئے تھے، عراقی تھے. اس زمانے میں حجازی اور عراقی کا مقابلہ چلتا تھا. ائمہ عراقیوں کی ٹیم میں تھے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اس لیے کہ حجاز سے جز خیانت کچھ بھی آج تک اہل بیت کو ملا نہیں. لشکر نہیں ملا، پناہ نہیں ملی، مددگار نہیں ملا. اور اسی لیے مکے اور مدینوں کو چھوڑ کر کوفے کو عاصمت العالم خدا نے بنایا ہے. لیکن اس نے علی کو اپنے سینے میں جگہ دیا. اور یہ بھی لفظ غلط ہے کہ ما اہل کوفہ نستی، ما تدرون مل کوفہ وما اہلہا. کوفہ کیا ہے، اس کے اہل کیا ہے؟ الکوفۃ بلد تحبنا ونحبها. علی نے آواز دی کوفہ ایک شاعر ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اگر ہمارے شہروں میں، تہران میں، بمبئی میں، حیدرآباد میں، قم میں اتنا دم تھا تو پائے تخت یہاں کیوں نہیں بنا؟ کوفے میں پائے تخت بننے کا مطلب یہ ہے کہ تمام زمینیں اس شعال محمد تو ہو سکتی ہے، مرکز عدل آل محمد نہیں ہو سکتی ہے. تو عزیزو امام علیہ السلام آ کے بٹھایا گیا آپ کو. تو اس وقت عراقی تھا، تو اس نے کہا کہ یاسر آیا، اس نے کہا آپ کو میں یہ لفظ ممبر پہ استعمال کر کے گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ فلاں نے امیر الفاسقین نے آپ کو بلایا ہے. ایسے کہ من رضی بہا الا وقد بہا. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. تو امام نے کہا کہ یا نوفلی دقت العراقی غیر غلیظ. عراقی بھونڈا نہیں ہوتا، احمق نہیں ہوتا، گدھا نہیں ہوتا. اور تم ہمارے چاہنے والے ہو، شیعہ ہو. اور اس زمانے میں عراقی اور حجازی کا مطلب شہر نہیں تھا. عراقی یعنی شیعہ، حجازی یعنی لا شیء. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد.
امام علیہ السلام دربار میں گئے. میں 2-3 جملے عزیزو. امام علیہ السلام دربار میں گئے. سب سے بڑی ہجرت یہی ہے جس در پہ ہم بیٹھے ہیں عزیزو. ہمارے جیسے معمولی طالب علموں کے لیے مجالس چہلم ہو رہی ہے، علماء آ رہے ہیں، فضلاء آ رہے ہیں، قلم اٹھ رہا ہے، صفحات ہوا میں اڑ رہے ہیں. نہ یہ ہمارا کمال ہے، نہ یہ ہماری معراج ہے، یہ اس ہجرت کی کمال ہے جس کے سینے میں محمد آل محمد کا دل بیٹھا. اور یہ ہمارے لیے باعث دل گرمی ہے کہ تم بھی آگے بڑھو. تمہارے لیے کافن اوثر موجود ہے. ہم نے کاسا معین کیا ہے، آؤ تو صحیح، تمہیں ہم پلائیں گے. امام رضا کے بیٹھے عزیزو. یہودی بیٹھا، سابئی بیٹھا، نستوری بیٹھا، آشوری بیٹھا، عمران سابئی بیٹھے، سب بیٹھ گئے. امام رضا علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی ہے. تو اب عیسائی نے حاکم سے کہا کہ یا امیر المومنین کیفا نتکلم ما رجل انہو لا یعرف ولا یعترف بکتابنا. ایسے آدمی کے پاس ہم کیسے بیٹھیں، کیسے گفتگو کریں کہ جو ہم سے ایسی کتاب کے بارے میں گفتگو کرے گا کہ جس کو ہم نہیں مانتے. ہم ایسی کتاب کے بارے میں بات کریں گے جس کو یہ نہیں مانتا، تو ہماری گفتگو کیسے ہوگی. کہتے ہیں امام رضا نے آستین چڑھائی. پھر میں یا یہودی اپنی کتاب کھول، میں تیری کتاب سے جواب دوں گا، لیکن یاد رکھنا پڑھنے میں غلطی نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے ساری کتابوں کا علم ہے. اب جو حضرت رضا علیہ السلام نے عیسائی کے سامنے گفتگو کرنی شروع کی، عیسائی انگوش پہ ڈنڈا. آخر امام رضا نے پوچھ لیا، یہ بتا یہ جو انجیل تیرے پاس ہے کتنے دن کے بعد تم تک ملی؟ اس نے کہا کہ آپ کو اس کا کیسا علم؟ آپ نے فرمایا عیسی مسیح کی وفات کے بعد 40 دن تک تم پریشان تھے. تمہارے علماء نے اپنے سینے سے یہ انجیل نکال کے تمہارے حوالے کیا. اعلان اس بات کا تھا عیسیٰ گئے، کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے انجیل کا یہ حشر ہوا. لیکن قرآن کا مالک جب اس دنیا سے اٹھا تو علی وارث بھی تھے، حامل بھی تھے، حامی بھی تھے، ناصر بھی تھے. تمہاری کتاب کی تاریخ مرسل ہے اور ہماری کتاب کی تاریخ مرسول من اللہ ہے. تم ہم سے بات کرو. اور عزیزو ایک ایک اعتراف کرتا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو کہتا ہے تو میں پڑھتا ہوں. خود سفر الثالث من اسفار، سفر ثالث کو کھول. اب جو اس نے کھولا تو امام علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا. اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا. پوچھا لوگوں نے کیا ہے؟ کہا انہو یقرأ کما یقرأ عیسی ابن مریم. یہ تو اس طرح توریت و انجیل پڑھ رہے ہیں جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پڑھتے ہیں. اور عزیزو عیسائی نے آخر میں امام کے سامنے ہتھیار ڈالا، لیکن امام نے اسے چھوڑا نہیں. امام نے کہا تو کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اگر بیٹے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے عیسیٰ پسند نہیں ہے، اس لیے کہ بے نمازی تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، تہجد گزار نہیں تھے. وہ عیسائی کو غصہ آ گیا. یا عالم المسلمین کن تو عالم تو انک عالم الناس فی حاضل جالیہ. اے مسلمانوں کے عالم، میں تو سمجھتا تھا کہ تم سب سے بڑے عالم ہو، لیکن تم نے عیسیٰ کو ایسا کہا جبکہ عیسیٰ رات میں نمازیں پڑھتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے. وہ امام رضا نے آخری حملہ کیا. فرمایا اگر عیسیٰ خدا تھے تو نمازیں کس کے لیے، سجدے کس کے لیے؟ اس کے بعد عیسائی نے کہا القول قولک لا الہ الا اللہ. سب سے بڑی ہجرت یہی ہے. لہذا حضرت زہرا نے فرمایا شکر علی ما الہما. یہ الہام اسی ہجرت کا نام ہے، فکر و ذہن و نظر کی ہجرت کا نام ہے. اور آخری جملہ عزیزو الثنا بما قدم.
ثنا کی جب تفسیر کی جاتی ہے تو جامع ثنا حمد و مد کے معنی یہ نکلتا ہے احسان، درک احسان اور نشر جمیل۔ اگر ثنا کا معنی اہل بیت کی لغت سے نکالا جائے حدیثوں سے تو مطلب یہ ہوگا درک احسان اور نشر جمیل۔ کیا اسم با مسمى ہے، چند سالوں میں حوضے میں رہے، درک حسن کیا، درک احسان کیا، درک حسن کیا، اہل بیت کو سیکھا، اہل بیت کو سمجھا۔ جب سمجھ لیا کہ توشہ پر ہو چکا ہے تو اب نکلے مقام انتشار جمیل میں۔ ماں باپ نے عفوتاً نام ثنا رکھا تھا، حوضے نے اسم با مسمى بنا دیا۔ صلوات بر محمد ماں باپ کو کیا معلوم تھا کہ یہ بیٹا کیا بننے والا ہے، لیکن جس نے ایڈمیشن کیا تھا، جس نے دعوت دی تھی، جس نے بلایا تھا، اسے معلوم تھا کہ کن کن بستیوں میں یہ چراغ جلائے گا۔ اس کا نام ثنا ہے۔ تو اب عزیزو دیکھ لیجئے نا آپ کہ ان 40 دنوں میں نے کسی کی زبان پر اس آدمی کے لیے خنا نہیں سنا، ثنا کے علاوہ، اچھائیوں کے علاوہ برائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے لسان صدق میں تبدیل کر دیا تھا۔ جب آل محمد کی ڈیوڑی پہ اپنی زندگی قربان کر دی تو آل محمد نے خوش نامی عطا کر دی۔ کسی نے پوچھا سردار سلیمانی مارے گئے، میں نے کہا بہت افسوس ہوا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سردار سلیمانی شہید ہونا۔ کیوں؟ میں نے کہا اگر شہید نہ ہوتے تو ریٹائر ہو کے بوڑھے ہو جاتے، لیکن شہید ہو گئے تو قیامت تک حبیب کی طرح سے آنے والی ملت کو جوانی کا درس دیتے رہے۔ ثنا اگر بوڑھے ہو جاتے تو فی ارذل العمر کہلاتے، لیکن جوانی میں اس دنیا سے گئے ہیں، خدا سے آواز دیتے ہیں ما عندی خیر بذلتہ فافضلنی ما عندک خیرا۔ جو سب سے بڑی نعمت جوانی تھی وہ میں نے تجھے دے دیا، اب جو تیرے پاس ہے وہ تو مجھے دے دے۔ آواز آئے گی جا دیا، نیک نامی دی، عزت دیا، شرف دیا، اور بعید نہیں ہے جب یہ اعلان ہو جال حق زحق الباطل، تو ہم جیسے ان جیسے ثنائے عباس امام کی نصرت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ صلوات بر محمد اربعین ہے، چہلم ہے۔ اربعین بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے، روایتوں میں ہے کہ اس دنیا سے اس دنیا میں انتقال کے لیے 40 شب و روز درکار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان الارض تبکی علی المومن 40 صباحا و مساء۔ مومن کے فراق میں، حدیث میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی نا کہ اذا یضع رجلہ، جب بھی اپنا قدم کسی بھی زمین پہ رکھتا ہے تو زمین تسبیح کرتی ہے۔ اس کا کہتے ہیں فاسق کا قدم فسق لاتا ہے، جاہل کا قدم جہل لاتا ہے، لیکن آل محمد کے نوکر کا قدم نورانیت لے کے آتا ہے۔ تو زمین تسبیح پڑھتی ہے کہ تو آیا تو نماز قائم ہو گئی، تو آیا تو عبادت میں بہار آ گئی۔ عزیزو 40 دن زمین جس کے لیے تسبیح پڑھتی تھی، اب 40 دن یہ زمین اس کے فراق میں روتی ہے۔ 40 دن ماں باپ، اعزاء، اقربا، ان کا درد کیا ہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ مومن کے فراق میں امام بھی روتے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے چھٹے امام سے کہا مولا کیا آپ ہمارے اسماء کو جانتے ہیں؟
فرمایا ما من امام و الا عنده صحیفہ فیہ اسماء شیعتہ الی یوم القیامہ. کیا سمجھتے ہو ایک طرفہ محبت ہے؟ نہیں، یہ عشق برابر کا ہے. کہتے ہیں کہ اذا انصدعتم انصدعنا. عزیزو یہ امام کا پیغام ہے. اگر تمہارے سر میں درد ہوتی ہے تو جعفر صادق کا بھی سر شدت درد سے پھٹنے لگتا ہے. بعض جگہ فرمایا نحبکم کحب ابنائنا. تم سے ہمیں ایسی محبت ہے جیسے اپنے بچوں سے محبت ہے. عزیزو آج ہم یہاں آئے ہیں، شب جمعہ ہے. آؤ آ کے امام جعفر صادق سے کہتے ہیں آقا ہم اپنے عزیز کا ماتم نہیں کرنے آئے ہیں، ہم تو لٹی ہوئی جوانی کا ماتم کرنے آئے ہیں. آقا ہم اسے پرسہ دینے آئے ہیں جسے دشمنوں نے شماتت کر کے اذیت کی. آج شب جمعہ ہے میرے دوستو عزیزو. مرحوم ثنا صاحب کی بیماری جو تھی اتفاق سے علی اکبر سے ملتی جلتی بیماری. حضرت علی اکبر کے بھی سینے میں تکلیف تھی، اس غلام اکبر کے بھی سینے میں تکلیف تھی. ادھر بھی نیزے کی انی کی وجہ سے دم گھٹ رہا تھا، ادھر بھی عاشق علی کا دم گھٹ رہا تھا. علی اکبر بھی ایڑیاں رگڑ رہے تھے. یہ علی اکبر کا غلام بھی ہوا نہ پہنچنے کی وجہ سے بستر پہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا. علی اکبر نے بھی باپ سے کہا تھا یا ابت ان العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی. بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، لوہے کی سنگینی مجھے تھکائے ڈال رہی ہے. عجب نہیں یہ غلام بڑھ کے آواز دے آقا گیس کے سلنڈروں نے مجھے چلنی کر دیا، آقا پیاس نے مجھے تڑپا دیا. عزیزوں ادھر بھی بوڑھا باپ ہے، ادھر بھی بوڑھا باپ. میں اس مرحوم کے بوڑھے باپ کو پرسہ دے رہا ہوں خدا آپ کو صبر دے، جبکہ میرے کلمے میں دم نہیں ہے کہ صبر دے. یہ تو باپ جانتا ہے صبر کسے کہتے ہیں. عزیزوں میں نے دیکھا ہے میرے یہاں ایک عزیز فوت ہوئے. ماں چلتی پھرتی تھی لیکن جب جوان کی تابوت کی پٹی پکڑ کے بیٹھی تو جب اٹھنے لگی تو پوری بستی نے شانہ پکڑ کے اٹھایا. یا فاطمہ زہرا یا بنت رسول اللہ. لوگوں نے پوچھا محترمہ ابھی تو آپ چلتی پھرتی ہیں؟ رو کے کہا جس کا جوان زمین پہ لیٹ جاتا ہے اس کی ماں زمین پہ قدم نہیں رکھ سکتی. ذرا کوئی ام لیلا کے دل سے پوچھے کہ اس کا جوان خاک کربلا میں اڑیا رہا. ابھی تو برادر ثنا کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اہلیہ ہیں. عزیزو یقیناً روایتوں میں ہے کہ اما الیتیم فلا تقہر. قرآن کہتا ہے یتیم کو ڈانٹنا نہیں، اس لیے کہ یتیم کا دل نازک ہوتا ہے. میں نے جہاں تک سنا ہے تمام ماموں نے بچوں کو سمیٹ لیا ہے، چچا نے بچوں کو سمیٹ لیا ہے، لیکن عزیزو ایک یتیمہ ایسی بھی تھی. ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، جب 10 محرم کی شب میں کرتے میں آگ لگی، سکینہ مقتل میں پھر رہی ہے. حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی ہے. عزیزو جب تک اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی تھی میں سکینہ کا مصائب نہیں سمجھتا تھا. حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے روضے پہ گیا، بی بی ایک بیٹی دے دو تاکہ سمجھ میں آئے کہ بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے. جو اولاد والے ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں.
عزیزو ہم آپ طالب علم ہیں، اکثر رات کو دیر سے گھر جاتے ہیں، سب سو جاتے ہوں گے، لیکن بچی ڈیوڑی کے پاس بیٹھی ہوتی ہوگی کہ میرے بابا آتے ہوں گے، آنے کے بعد سینے سے لگ جاتی ہوگی، کہتی ہوگی بابا کھانا کھایا کہ نہیں، پانی پیا کہ نہیں۔ ہم جیسے گنہگاروں کی بچی کا یہ حال، لیکن حسین کی بچی خیمے کے قریب بیٹھی تھی، جیسے ہی گھوڑا آیا خیمے سے نکل گئی، گھوڑے کی پاؤں میں گردن ڈالا اور آواز دی، یا جواد حل سقیامی ہم قتلت شان۔ میرے بابا کو پانی دیا یا پیاسا مار ڈالا گیا۔ عزیزو خدا مرحوم کے یتیم بچوں کا خیال رکھے، اور یقیناً باغیرت چچا بھی موجود ہیں، ماموں بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سکینہ کے باغیرت چچا نہیں تھے، لیکن ترائی کے نیچے سو گئے تھے۔ یہی تو وجہ تھی جب سید سجاد چہلم میں آئے حضرت عباس کے روضے پر تو قبر پہ لیٹ گئے، سارے ظلموں کو یاد کر کے کہا، یا لیت یا قمر بنی حاجب کنت بالعراق والشام، کاش چچا ہوتے، عجب نہیں بتانا چاہتے ہو میرے ہاتھ بندھے تھے، ظالم سکینہ کو تماچے مار۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شب جمعہ ہے عزیز، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، چاہے محاسن سفید کیوں نہ ہو جائے۔ عزیز بس آخری جملہ انشاءاللہ، اسی جملے سے کربلا کا راستہ کھل جانا چاہیے۔ عزیزو ہم سب مشتاق ہیں، آج شب جمعہ ہے، آج ساری نور کی سواریاں کربلا میں آ رہی ہیں، اور وہ بھی آئی ہوں گی جو حسین کی دکھیا ماں ہے۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ ہر روز بی بی عرش معلیٰ پر بیٹھ کے زمین کی جانب نگاہ کرتی ہیں۔ وہ کون سی زمین؟ زمین کربلا۔ اچانک بی بی کی نظروں میں سارا معرکہ آ جاتا ہے، بی بی کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ عزیزو شب جمعہ فاطمہ سیدہ کربلا آتی ہیں، آؤ وسیلے کے طور پر بی بی کی بارگاہ میں چند جملے عرض کرے۔ عزیزو اے بی بی، ہم ایک جوان کا پرسہ لے کے آئے ہیں، لیکن اتنا فرق ہے اس کے بدن پہ گھوڑے نہیں دوڑے ہیں، اس کے ہونٹ پپڑائے نہیں ہیں، اتنا فرق ہے کہ اسے غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، لیکن آپ کا جوان۔ بس دو جملے عزیزو، یہی مصائب ہے ہماری حیات کے کہ مرحوم سید ابن طاؤس امام جعفر صادق کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں بے ابی و امی بمقدم شیخ، میرے ماں باپ قربان ہو جائے اس بوڑھے کے اوپر جو اپنے جوان لال کے جنازے پہ پہنچا۔ والغلام یفسح برجلہ، جوان اڑیا رگڑ رہا تھا۔ عزیزو آپ نے اگر کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہو، یقیناً اس بات کی کیفیت محسوس کریں گے جب جوان اس دنیا سے جاتا ہے تو ایسی صورت میں اپنے پیروں کو زمین پہ قاعدے سے ملتا ہے، سینے کو اوپر اٹھتا ہے۔ میں بارہا مقتل پڑھتا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ فَأَخَذَ عَلِيًّا بِصَدْرِهِ، حسین نے علی کو سینے سے لگایا۔ علی محلہ 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 من کا ڈھلا، یہ جملہ امام زمانہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا فوضع خدہ علی خدہ، منہ پہ منہ رکھ دیا، علی الدنیا بعد کلفا، یا بنیا استرحت من ہم الدنیا وغمہا
وبقي أبوك وحيدا وفريدا. خدایا ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھائیں ہاتھوں کو آسمان کی جانب. یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہن سب کے ساتھ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. خدا اس دنیا و اس دنیا میں لحظہ و آن ہمیں حسین ابن علی سے جدا مت فرما. خدایا ہماری زندگی کا سرمایہ عشق آل محمد ہے. سب کچھ تجھے لینا ہے لے لے، اس سرمایے کو ہم سے نہ چھین. خدایا شب اول قبر زیارت ابا عبداللہ الحسین نصیب فرما. خدایا امام حسین کی عزاداری کو فروغ ہے، پا فروغ تر فرما. یہ کرونا جیسی منحوس سازش کو دور فرما. مسجدوں مراکز دین اور منبروں کو پھر پر رونق فرما. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خدا مرحوم ثنا عباس کو پروردگار تو اپنی نگاہ میں صاحب ثنا اور صاحب حمد و صاحب شکر قرار دے. خدا اسے ملحق اہل بیت قرار دے. اجداد طاہرین کے ساتھ محشور فرما. خدا ہم سب کو اس دنیا و اس دنیا میں جیرہ خار و نان خار و ریز خار اہل بیت قرار دے. خدایا بحق محمد و آل محمد سرزمین ایران رہبر معظم انقلاب وآیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی علماء فقہا مراجع اعظام خادمین دین ہر عصر و ہر مصر و لباس میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا شہداء اسلام کے درجے بلند ہیں، بلند تر فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد پرچم ہدایت و پرچم علم و عادل یعنی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید ثنا عباس زیدی ابن سید زہیر عباس زیدی اور تمام علماء فقہا شہداء مومنین مومنات جو ان ایام میں اس دنیا سے اٹھے ہیں اور حالیہ فوت ہونے والی مرحومہ عالیہ بیگم اور وہ تمام لوگ جو ان دنوں میں اس دنیا سے اٹھے ہیں اور شیعیان حیدر کرار ہیں، ان کی روح کو نثار فرما.